یہ دیندار، یہ ملا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ انسانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جہل جو ہے وہ رقص کرتا رہے گا، فساد جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے، افراتفری اور انتشار بڑھتا رہے گا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، قوم برباد ہو جائے گی، اخلاقیات ختم ہو جائیں گی۔ آخر کب تک ہم غیروں کی طرف سے آنے والے فیشن اور ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر کے اپنی تہذیب اور ثقافت کا ستیہ ناز کرتے رہیں گے؟ ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہوگا اور سوچ و فکر کرنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچرا لاہور میں ایک خاتون کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ پر اس وقت عجیب و غریب باتوں کا بازار سرگرم ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، بس جس آدمی کے جو جی میں آ رہا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ مادر پدر آزاد ہو چکا، دین تو دین رہ گیا، لوگ اپنی ثقافتی، معاشرتی، اخلاقی اقدار سے بھی بیزار ہو چکے ہیں۔ مذکورہ واقعہ سے متعلق جو کچھ ہمیں معلوم ہو سکا اور ہم نے اپنی بساط کے مطابق جو کچھ اس حوالے سے جانا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک وضاحت عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے معاملے پر کلام کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، لیکن ہمارے وابستگان، اہل محبت، مریدین، چونکہ پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں بستے ہیں، جو ہم سے پیار کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان دوستوں کی جانب سے کثرت کے ساتھ بھیجے گئے سوالات کی بنیاد پہ یہ پیغام ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اصل حقائق اپنی قوم کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک خاتون ایسا لباس زیب تن کر کے اچرا بازار میں ایک ہوٹل میں، ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی کہ جس لباس کے اوپر عربی زبان کے کچھ حروف لکھے گئے تھے۔ اس جگہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ اس خاتون کے لباس پہ کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں، جس سے وہاں موجود عوام کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ شاید یہ حروف قرآنی لکھے گئے ہیں، جیسے بعض صورتوں کی ابتدا میں الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ شاید یہ حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں۔ نتیجتاً جو کچھ ان کے ذہن میں آیا اس کے مطابق انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا، رد عمل دیا، اور ایک وہاں نامناسب سی کیفیت رونما ہو گئی۔ اشتعال پھیلا تو علاقے کی پولیس بھی آ گئی، اہل علم حضرات کو بھی اطلاع ملتے وہ بھی پہنچ گئے۔ اب اس واقعہ سے متعلق بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ وہاں کی متعلقہ انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے، علماء سے رابطہ کیا جائے، اور اسی طرح صحافتی دنیا میں بعض اینکرز میرے پرسنل ذاتی دوست ہیں تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا۔ جو کچھ معلومات جمع ہوئی وہ یہ تھیں کہ اس خاتون کے ایسا لباس پہننے کی وجہ سے لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے۔ اب بدقسمتی ہے اس معاشرے کی کہ اس معاشرے میں تعلیم کا ذوق نہیں، اس معاشرے میں لوگ علم کے ساتھ وابستگی اختیار نہیں کرتے، اہل علم کے ساتھ وابستگی اختیار نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ ان کے ذاتی فہم اور شعور میں آتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی صورتحال وہاں پیش آئی۔ لیکن ہم اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا کہ انتظامیہ بھی وہاں پہنچ گئی اور علماء کرام بھی وہاں پہنچ گئے۔ علماء نے جب دیکھا اس خاتون کے لباس کو، چونکہ علماء قرآن و حدیث پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، عربی جانتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان حروف کا تو مطلب ہی کوئی نہیں بنتا، اور مزید تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ عرب میں آج کل اس طرح کے لباس جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ بعض عرب ممالک کی اس طرح کی تصاویر دیکھنے کو ملی کہ ایک خاتون رقص کر رہی ہے اور اس نے جو لباس زیب تن کر رکھا ہے اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح کی تصاویر جو ہیں وہ آلریڈی نیٹ پر موجود ہیں، جس کے سبب لوگ اشتعال میں آئے کہ شاید پاکستان میں بھی اس طرح کی گستاخی جو ہے وہ کی جانے لگی ہے، اور لوگ اس پر جری اور دلیر ہو گئے۔ علماء کی وضاحت کرنے پر انتظامیہ نے اس معاملے کو سارا سیٹل کیا اور یہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ اب چونکہ وہاں ویڈیوز بن گئیں، تصاویر اتر گئیں اور پھر وہ وائرل ہو گئیں سوشل میڈیا پہ، یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ وہ واقعہ تو ختم ہو گیا، یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، وہ یہ ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا سوشل میڈیا پہ۔ جو فکری طور پہ جس مزاج کا حامل ہے اس نے اسی مزاج کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ بعض لوگ ان تصاویر کو لے کے دین اور دینداروں پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیندار، یہ ملا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ انسانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب وہ طبقہ جو دینداروں سے محبت کرتا ہے وہ رد عمل میں پھر آگے ایک نئی بات شروع ہو گئی۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہر علاقے کا ایک عرف ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے بر صغیر پاک و ہند کا عرف ہے کہ لوگ ننگے سر نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے علاقے کا عرف ہے کہ لوگ قمیض اتار کر بازاروں میں نہیں گھومتے۔ ہمارے علاقے کا عرف ہے کہ لوگ چھوٹی نکر پہن کر گلیوں بازاروں میں نہیں نکلتے۔ جب لوگوں نے نماز کے لیے جانا ہوتا ہے تو سر ڈھانپ لیتے ہیں، بازار میں نکلنا ہوتا ہے تو لباس پورا زیب تن کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے علاقے کا عرف ہے۔ اس عرف کے خلاف جب کوئی عمل کیا جائے گا، مثلاً کوئی شخص ننگے سر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو لوگ معیوب جانتے ہیں، کہیں یا نہ کہیں لیکن اسے معیوب جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بازاروں کے اندر اگر کوئی شخص بالکل چھوٹی سی نکر پہن کے، جس طرح یورپ کے اندر کلچر ہے، آزاد ہیں لوگ، چھوٹی چھوٹی نکریں پہن کے خواتین و حضرات پھر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے معاشرے کی گلیوں بازاروں میں کوئی شخص چھوٹی سی نکر پہن کے اور عورت جو ہے وہ بالکل سینہ بند پہن کے صرف آ جائے اور بقیہ پورا جسم اس کا بے لباس ہو، تو میں قوم سے سوال کرتا ہوں، سننے والوں سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ
اس خاتون کو لوگ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو رد عمل دیں گے. اب رد عمل دینے والوں میں دو تین طبقات ہوں گے. ایک طبقہ تو وہ ہوگا کہ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس خاتون کی طرف دیکھیں گے اور للچائی نظروں سے اور ہوس کے مارے ہوں گے. دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو نفرت کریں گے کہ یہ ہمارے پاکیزہ ماحول میں اور پاکیزہ معاشرے میں یہ کہاں سے آ گیا. تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو شش و پنج کا شکار ہوگا، نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، لیکن ان کی بھی ایک رائے ہوگی اپنی. اسی طرح ہر علاقے کا اپنا ایک عرف ہوتا ہے. اب ہمارے علاقے میں کوئی شخص بھی جو مہذب سمجھا جاتا ہے اور تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا لباس زیب تن نہیں کرتا. آج میں اپنی مسجد میں لوگوں سے بات کر رہا تھا تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا بھری مسجد ہے، اس مسجد میں کوئی ایک شخص ایسا دکھا دیں کہ جس کے لباس کے اوپر مختلف طرح کی تحریریں لکھی ہوں. کوئی شخص بھی اس طرح کا لباس نہیں پہنتا. مجھ سمیت جتنے لوگ وہاں مسجد میں بھرے مجمع میں موجود تھے ان سب نے جو لباس زیب تن کر رکھا تھا وہ سادہ لباس تھا، اور ہمارے علاقے میں یہی پہنا جاتا ہے. اب اس علاقے کے عرف کے مطابق جب لباس پہنا گیا اور پھر اس پہ جو کچھ لکھا تھا وہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تھا، تو لوگوں کا خیال اس طرف گیا کہ شاید یہ حروف قرآنی، حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کی ابتدا میں ہوتے ہیں، شاید وہ لکھے گئے ہیں اور ایک خاتون جو ہے وہ پہن کے پھر رہی ہے. نتیجتاً رد عمل آیا. میں اس حوالے سے اپنی قوم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، دو تین چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ کہ اپنے علاقے کے عرف کو اپنائیں. دیکھو جب ہم اپنے علاقے کے عرف کو چھوڑتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ دوسروں کا کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں، دوسروں کی تہذیب اور ثقافت اڈاپٹ کرتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں بعض بچے نوجوان جو تھے وہ اس طرح کی کٹنگ کروانے لگے کہ انگریزوں کو دیکھا، انہوں نے یہاں سے پورا سر منڈوا رکھا ہے اور درمیان میں ایک چھوٹی سی لکیر سی چند بالوں کی ہے. انگریزوں کی ان تصویروں کو دیکھ کے ہمارے علاقے میں بھی بعض نوجوانوں نے شروع کر دیا. اسی طرح انگریز لوگ چھوٹی نکریں پہنتے ہیں تو ہمارے علاقے میں بھی بعض خواہش مند ہیں اس بات کے کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم چھوٹی چھوٹی نکریں پہن کے اور بالکل ٹی شرٹیں پہن کے اور بنیانیں پہن کے بازاروں میں نکلیں اور گھومے پھریں. لیکن لوگوں کے رد عمل کے خوف کی وجہ سے وہ اس طرح کرنے سے ابھی تک رکے ہوئے ہیں. بعض علاقوں میں دیکھا گیا اس طرح. ایک مثال میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس بات کو سمجھا دیتا ہوں کہ عرف کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. حضرت امام ابو یوسف قاضی القضات، چیف جسٹس اپنے زمانے کے، خلیفہ وقت کے بیٹے کا کیس آیا کہ اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے توڑ دیا. اب قانون شریعت یہ ہے کہ جو شخص روزہ توڑ بیٹھے، ایک کفارہ یہ ہے کہ 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے اور دوسرا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے بلا ناغہ. چونکہ کفارہ سزا ہوتی ہے. حاکم وقت کا، خلیفہ وقت کا بیٹا تھا جس نے روزہ توڑ رکھا تھا. قاضی ابو یوسف، امام ابو یوسف کی خدمت میں کیس آیا تو آپ نے فرمایا عرف کے مطابق چونکہ بادشاہ کا بیٹا ہے، خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا اس کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں. یہ 100 آدمیوں کو کھانا کھلا دے گا. یہ 60,000 آدمیوں کے لیے کھانا کھلانا بھی بادشاہ کے بیٹے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. لہٰذا شریعت کا فتویٰ عرف کے مطابق دیا آپ نے، اور وہ یہ کہ کفارہ بطور سزا ہوتا ہے اور سزا یہ بنتی ہے کہ بادشاہ کا بیٹا 60 روزے لگاتار رکھے بلا ناغہ تاکہ اس کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. تو شریعت مطہرہ میں، دین اسلام میں عرف کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، بلکہ بعض شریعت کے احکام تو مرتب ہی عرف کے مطابق ہوتے ہیں. اب ہمارے علاقے کا عرف ہے کہ لوگ لباس صاف ستھرا سادہ پہنتے ہیں، اور تعلیم یافتہ باشعور لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اگر وہ اپنے لباس پہ کڑھائی بھی کرواتے ہیں تو وہ بالکل مائنر سی ہلکی سی کڑھائی ہوتی ہے، کالر پہ ہو گئی، کفوں پہ ہو گئی، بالکل مائنر سی کڑھائی. یعنی زیادہ کڑھائی بھی پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ پسند نہیں کرتے. کجا یہ کہ اس کے اوپر بہتات ہو جائے الفاظوں کی اور حروف کی. تو میں اپنی قوم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایسے واقعات سے بچنا چاہتے ہیں، ایک ہی صورت ہے، اپنے علاقے کی تہذیب اور ثقافت کو اپنائیں. اور ہماری تہذیب اور ثقافت اسلام کے عین مطابق ہے. اسی کے مطابق جب چلا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فتنہ و فساد پیدا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ علم سے تعلق جوڑیں. ہر شخص اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو کہ اگر میرا بیٹا اردو پڑھنی جانتا ہے اور میرا بیٹا انگریزی بولنی اور انگریزی لکھنی اور انگریزی پڑھنی سیکھ گیا ہے تو کیا اسے قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھنا آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر انگریزی بولنا سیکھ گیا ہے اور قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یہ باعث شرمندگی اور عار کی بات ہے. علم سے تعلق قائم کریں، عصری تعلیم بھی دلائیں اور دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور تیسری خاص بات، اہل علم سے تعلق قائم کریں. جو علماء ربانیین ہیں، اکابر علماء، میں اصاغر کی بات نہیں کر رہا، اکابر علماء سے تعلق قائم کریں تاکہ ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں. جو کچھ وہ قرآن و حدیث کے احکام بیان کریں ہم خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنی قوم کے افراد کو بھی ان کی تعلیم دیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکے. وگرنہ اسی طرح جہل جو ہے وہ رقص کرتا رہے گا،
فساد جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے، افراتفری اور انتشار بڑھتا رہے گا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، قوم برباد ہو جائے گی، اخلاقیات ختم ہو جائیں گی۔ آخر کب تک ہم غیروں کی طرف سے آنے والے فیشن اور ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر کے اپنی تہذیب اور ثقافت کا ستیہ ناز کرتے رہیں گے؟ ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہوگا اور سوچ و فکر کرنی ہوگی، تاکہ ہم اپنے علاقے کی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی گزار کے اور اسلام کے احکام اور شریعت کے قوانین کے مطابق زندگی گزار کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں تاثیر پیدا فرمائے، اور میری قوم کو میری بات مثبت پیرائے میں سن کے مثبت انداز میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔